Our next speech is in the Urdu language, entitled The Promised Messiah alayhi Islam, the true servant of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I request Muhammad Inam Gori Saab, Nazirullah Qadian to give the speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 32. Wa man yuti'illaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. سورۃ النساء آیت 70-71. قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام صادق. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و فرمانبرداری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے. ان آیات میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت لازمی ہے. اور پھر اللہ کی محبت کے حاصل ہو جانے کی علامات کیا ہوں گی؟ فرمایا، ایسے لوگوں میں صالحین کا مرتبہ پانے والے نکلیں گے، شہداء کا مرتبہ پانے والے ظاہر ہوں گے، صدیقوں کا مرتبہ پانے والے ظاہر ہوں گے، اور پھر وہ صاحب کمال بھی ظاہر ہوں گے جنہیں نبوت کے انعام سے بھی نوازا جائے گا، اور نبوت کے کمالات سے وہ حصہ پانے والے ہوں گے. سامعین کرام، اس مختصر تمہید کے بعد آئیے اب دیکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالی محبت اور کامل اطاعت کا اپنے قولی، فعلی اور حالی کردار سے کیا نمونہ دکھایا ہے. جہاں تک حضور علیہ السلام کے کلام، نظم و نثر کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے تئیں آپ کے دلی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، وہ آپ علیہ السلام کی 80 سے زائد تصانیف پر پھیلے ہوئے ہیں. میں وقت کی رعایت سے صرف چند نمونے پیش کرتا ہوں. اپنے فارسی اشعار میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عجب نوریست در جان محمد، عجب لالست در کان محمد، اگر خواہی دلیل عاشقش باش، محمد ہست برہان محمد. سر دارم فدائے خاک احمد، دلم ہر وقت قربان محمد. دیگر استاد را نام ندانم،
کہ خواندم در دبستان محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں خدا نے عجب نور ودیت کر رکھا ہے، اور آپ کی مقدس کان عجیب و غریب جواہرات سے بھری پڑی ہے۔ سو اگر اے منکرو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل چاہتے ہو تو دلیلیں تو بے شمار ہیں، مگر مختصر راستہ یہ ہے کہ اس کے عاشقوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ محمد کا وجود اس کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرا سر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا پر نثار ہے، اور میرا دل ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان رہتا ہے۔ میں اور کسی استاد کا نام نہیں جانتا، میں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں۔ اسی طرح ایک اور فارسی شعر میں فرماتے ہیں، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفری بود بخدا سخت کافرم، یعنی خدا کے بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہوں۔ اگر یہ عشق کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ پھر اپنے عربی قصیدے میں فرماتے ہیں، انظر الی بے رحمت و تحنن یا سیدی انا احقر الغلبانی، یا حب انک قد دخلت محبتا فی مہجتی و مدارکی و جنانی، من ذکر وجہک یا حدیقت بہجتی لم اخل فی لحظ ولا فی آنی، یعنی تو مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کر اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حقیر ترین غلام ہوں۔ اے میرے محبوب، تو از راہ محبت میری جان، میرے حواس اور میرے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ اے میری خوشی کے باغ، اے میری خوشی کے باغ، تیرے چہرے کی یاد سے میں ایک لحظہ اور آن کے لیے بھی خالی نہیں رہا۔ پھر اپنے اردو اشعار میں اپنے عشق اور فدائیت کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے کلام نثر سے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، وہ کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئینہ کمالت اسلام، روحانی خزائن، جلد 5، صفحہ 160-100۔ اسی طرح فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلے نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جواں مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سراج منیر، روحانی خزائن، جلد 12، صفحہ 82۔ اب میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام اور عاشق صادق ہیں، کے افعال و کردار کے حوالے سے چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 1960 عیسوی کے جلسہ سالانہ ربوہ میں تقریر کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ یہ خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا۔
اور یہ خدا کی ایک عظیم شان نعمت ہے۔ میں اسی آسمانی آقا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے دیکھنے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر بلکہ محض نام لینے پر ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلی نہ آ گئی ہو۔ آپ کے دل و دماغ بلکہ سارے جسم کا رواں رواں اپنے آقا حضرت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور تھا۔ اسی تسلسل میں داستان عشق کا ایک اور واقعہ سنیے۔ دنیا میں پیارے سے پیارے وجود فوت ہوتے رہتے ہیں، جن کے عزیز و اقارب چند دن یا چند ماہ تک انہیں یاد کر کے اپنے دلوں میں کسک محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا محبوب اور معشوق ہے کہ جس کے وصال پر 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا، مگر آج بھی اس کا ایک عاشق صادق اس جان گداز واقعے کے تصور سے بے چین ہو کر آنسوؤں سے روتا جاتا اور تنہائی میں اپنے محبوب کے ایک اور عاشق حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ شعر گنگناتا ہے: کنت سواد علی ناظری فامی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر۔ یعنی اے میرے محبوب، تو میری آنکھ کی پتلی تھا جو آج تیری وفات کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہے، اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو صرف تیری موت کا ڈر تھا جو واقع ہو گئی۔ راوی حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی کا بیان ہے کہ جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسجد مبارک میں اکیلے ٹہلتے اور آنسوؤں سے روتے دیکھا تو گھبرا کر عرض کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے اور حضور کو کون سا صدمہ پہنچا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو رہی تھی کہ کاش یہ شعر میری زبان سے نکلتا ہے۔ بس دیکھیے اور سوچئے، یہ کیسا پاکیزہ عشق ہے کہ اپنے محبوب کی یاد نے اس کے ایک ایسے عاشق کے ذکر کو بھی زندہ کر دیا جو 1400 سال پہلے گزر چکا ہے۔ سامعین کرام، بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے حج نہیں کیا۔ اول تو ارکان اسلام میں سے کلمہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بعد 5واں رکن حج کی عبادت کا ہے، اور اس کے لیے بہت سی شرائط ہیں کہ اس سفر کے اختیار کرنے کی استطاعت ہو، راستے کا امن ہو وغیرہ، اور جب تک یہ شرائط پوری نہ ہوں حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ایک تو راستے کا امن مفقود تھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان کام آپ کے سپرد فرمائے تھے جو حج سے بھی زیادہ مقدم تھے۔ اصل تو دل کی حالت کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کی حالت تو یہ تھی جو آپ نے اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا: جسمی یطیر الیک من شوق نلا یا لیتا کانت قوت الطیرانی۔ کہ اے میرے محبوب، میرا جسم تو عشق کے غلبے سے تیری طرف اڑنا چاہتا ہے، اے کاش کہ مجھے اڑنے کی طاقت ہوتی۔ اسی تعلق میں حضور علیہ السلام کے صاحبزادہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور آپ گھر میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت اماں جان اور ہمارے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب مرحوم بھی پاس بیٹھے تھے کہ حج کا ذکر شروع ہو گیا۔ حضرت نانا جان نے کوئی ایسی بات کہی کہ اب تو حج کے سب کے لیے سفر اور راستے وغیرہ کی سہولت پیدا ہو رہی ہے، حج کو چلنا چاہیے۔ اس وقت زیارت حرمین شریفین کے تصور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور آپ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے۔ حضرت نانا جان کی بات سن کر فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے اور ہماری بھی دلی خواہش ہے، مگر میں سوچا کرتا ہوں کہ کیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو دیکھ بھی سکوں گا؟ یہ ایک خالصتاً گھریلو ماحول کی بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں اتھاہ سمندر کی طغیانی لہریں کھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو اس کے رسول کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلب صافی میں موجزن تھی۔ حج کی کس سچے مسلمان کو خواہش نہیں، مگر ذرا اس وجود کی بے پایاں محبت کا اندازہ لگاؤ جس کی روح حج کے تصور میں پروانہ وار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر پہنچ جاتی ہے، اور وہاں اس کی آنکھیں اس نظارے کی تاب نہ لا کر بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، جو اپنے سینوں میں ایک حساس دل رکھتے ہیں وہ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اس عاشق رسول کے پاکیزہ دلی جذبات کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے، اور اسی حقیقت کی آئینہ دار یہ حدیث نبوی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
نیت المومن خیر من عملہ، کہ بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک مومن کی نیت، نیک نیت اور پاکیزہ دلی جذبات اس کے عمل پر سبقت لے جاتے ہیں اور عمل سے زیادہ قبولیت کا درجہ اور شرف پا جاتے ہیں۔ محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنے آقا و متا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اطاعت کا یہ عالم تھا کہ ہر چھوٹا بڑا کام کرنے سے قبل یہ دیکھتے تھے کہ یہ فعل قال اللہ اور قال رسول کے تابع آتا ہے یا نہیں، اور ہر کام میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے، حتیٰ کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنے آقا کی اتباع میں لذت پاتے اور اس کا غیر معمولی خیال رکھتے۔ چنانچہ اس وقت میں بظاہر دو بہت معمولی واقعات بیان کرتا ہوں، کیونکہ انسان کا کردار زیادہ تر چھوٹی باتوں سے بھی ظاہر ہوا کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب کہ آپ مولوی کرم دین والے تکلیف دہ فوجداری مقدمے کے تعلق میں گرداسپور تشریف لے گئے تھے۔ وہ سخت گرمی کا موسم تھا اور رات کا وقت تھا۔ آپ کے آرام کے لیے مکان کی کھلی چھت پر چارپائی بچھا دی گئی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ چھت پر کوئی پردہ کی دیوار نہیں ہے تو آپ نے ناراضگی کے لہجے میں خدام سے فرمایا، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ اور بے منڈیر کی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے؟ پھر چونکہ اس مکان میں کوئی اور مناسب صحن نہیں تھا، آپ نے شدت کی گرمی کے باوجود بند کمرے میں رات گزار دی، مگر اس بے منڈیر کی چھت پر نہیں سوئے۔ ایک اور موقع پر جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے اور اس وقت باہر سے آئے ہوئے کچھ مہمان بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے، کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ اس پر حاضر الوقت لوگوں میں سے ایک شخص نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان صاحب کو اٹھتے دیکھا تو جلدی سے فرمایا، ٹھہریں، میں خود دروازہ کھولوں گا، آپ مہمان ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، ایک عاشق صادق کے سوا کہ جس کی نظر ہر حرکت و سکون کے وقت اپنے محبوب کی اداؤں پر رہتی ہو، کوئی دوسرا بظاہر ایسی معمولی ہدایتوں کو ملحوظ نہیں رکھ سکتا۔ پھر عشق اور محبت غیرت کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پنڈت لیکھ رام کو کون نہیں جانتا؟ وہ آریہ سماج کے بہت بڑے مذہبی لیڈر تھے اور اس کے ساتھ اسلام کے بدترین دشمن بھی تھے، جن کی زبان اسلام اور مقدس بانی اسلام کی مخالفت میں کینچی کی طرح چلتی اور چھری کی طرح کاٹتی تھی۔ انہوں نے ساری عمر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر کھڑے ہو کر اسلام اور مقدس بانی اسلام پر گندے سے گندے اعتراض کیے، اور ہر دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو ایسے دندان شکن جواب دیے کہ کوئی کیا دے گا، مگر یہ صاحب رکنے والے نہیں تھے۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور پنڈت لیکھ رام کا یہ مقابلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک مباحثے پر ختم ہوا، جس کے نتیجے میں پنڈت جی حضرت مسیح موعود کی دن دگنی رات چوگنی ترقی دیکھتے ہوئے اور ہزاروں حسرتیں اپنے سینے میں لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہی پنڈت لیکھ رام کا یہ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کسی سفر میں ایک اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کر رہے تھے کہ پنڈت لیکھ رام کا بھی ادھر گزر ہو گیا، اور یہ معلوم کر کے کہ حضرت مسیح موعود اس جگہ تشریف لائے ہوئے ہیں، پنڈت جی دنیا داروں کے رنگ میں اپنے دل کے اندر آگ کا شعلہ دبائے ہوئے آپ کے سامنے آئے۔ آپ اس وقت نماز کی تیاری میں وضو فرما رہے تھے۔ پنڈت لیکھ رام نے آپ کے سامنے آ کر ہندوانہ طریق پر سلام کیا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، گویا کہ دیکھا ہی نہیں۔ اس پر پنڈت جی نے دوسرے رخ سے ہو کر پھر دوسری دفعہ سلام کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے۔ جب پنڈت جی مایوس ہو کر لوٹ گئے تو کسی نے یہ خیال کر کے کہ شاید حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکھ رام کا سلام نہیں سنا ہوگا، حضور سے عرض کیا کہ پنڈت لیکھ رام آئے تھے اور سلام کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی غیرت کے ساتھ فرمایا، ہمارے آقا کا تو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں سلام کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ اس شخص کا کلام ہے جو ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مجسم رحمت تھا۔ ہندوؤں میں اس کے روز کے ملنے والے دوست تھے، اور اس نے ہر قوم کے ساتھ انتہائی شفقت اور انتہائی ہمدردی کا سلوک کیا، مگر جب اس کے آقا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کا سوال آیا تو اس سے بڑھ کر ننگی تلوار دنیا میں کوئی نہیں تھی۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو، جو 14ویں صدی کے مجدد اور اس زمانے کے دجالی فتنوں کے انسداد اور احیاء اسلام کی غرض سے مسیح موعود اور مہدی موعود کے منصب پر فائز کر کے مبعوث فرمایا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالی عشق و محبت اور کامل اطاعت کے نتیجے میں آپ کو خدا کی محبت اور قرب الہی کے 4 مراتب میں سے بالخصوص کون سا مرتبہ عالیہ عطا ہوا ہے؟ تو اس سلسلے میں بنیادی امر جو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ اور اقوال بزرگان امت کی روشنی میں مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کا منصب اور مرتبہ کیا بیان ہوا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس امام الزمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی و الہام اور بکثرت مکالمہ و مخاطبہ کا شرف عطا ہوگا، اور اسی شرف کو اصطلاح شریعت میں نبوت کے مقام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ سب انعام و اکرام حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالی محبت اور کامل اطاعت کے نتیجے میں عطا ہوا ہے۔ اس عارفانہ نقطے کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ کیا اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا۔ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 411۔ نیز فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ اسی طرح فرمایا، میں بڑے یقین اور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلے کو قائم کرتا ہے اور آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا اور چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس وہی مہر نبوت محمدی نہ ہو۔ ہمارے مخالف الرائے مسلمانوں نے یہی غلطی کھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اتارتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور آپ کی ابدی نبوت کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ 1300 سال کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے مسیح موعود آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو پھر میں اس کفر کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن یہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہو گئی ہیں، جن کو نور نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بات ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے۔ نیز ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے 2 نام میں نے پائے، ایک میرا نام امتی رکھا گیا جیسا کہ میرے نام غلام احمد سے ظاہر ہے، دوسرے میرا نام ذلی طور پر نبی رکھا گیا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حصص سابقہ برائین احمدیہ میں میرا نام احمد رکھا اور اسی نام سے بار بار مجھ کو پکارا، اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں ذلی طور پر نبی ہوں، پس میں امتی بھی ہوں اور ذلی طور پر نبی بھی ہوں۔
اسی کی طرف وہ وحی الہی بھی اشارہ کرتی ہے جو حصت سابقہ براہین احمدیہ میں ہے، کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم، یعنی ہر ایک برکت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، بس بہت برکت والا وہ انسان ہے جس نے تعلیم کی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بعد اس کے بہت برکت والا ہے وہ جس نے تعلیم پائی، یعنی یہ عاجز۔ پس اتباع کامل کی وجہ سے میرا نام امتی ہوا، اور پورا عکس نبوت حاصل کرنے سے میرا نام نبی ہو گیا۔ پس اس طرح پر مجھے دو نام حاصل ہوئے، ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 307۔ سامعین کرام، شرائط بیعت جن پر عمل کرنے کا عہد کر کے ایک شخص جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے، اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنا لے گا۔ ایک شخص نے بیعت کے بعد عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا نمازوں کو سنوار کر پڑھو، کیونکہ ساری مشکلات کی یہی کنجی ہے اور اس میں ساری لذت اور خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ صدق دل سے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، درود و استغفار پڑھا کرو۔ حضرت مولوی غلام حسین صاحب ڈنگوی نے بیان کیا، ایک دفعہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے والد صاحب چشتیائی طریق سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے احمدیت سے قبل میرا بھی اس طریق کے وظائف کی طرف میلان تھا، بلکہ ایک حد تک اب بھی ہے، بس حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو میں پڑھا کروں۔ فرمایا ہمارے ہاں تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں، ہاں استغفار بہت کیا کریں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بہت یاد کر کے آپ پر کثرت سے درود بھیجا کریں، بس یہی وظیفہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ایمان اور یقین تھا کہ محبوب الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے، اور نہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر اپنے طور پر نئے نئے طریقے قرب الہی کے تلاش کرنے کے لیے ایجاد کر لیے جائیں۔ اس تعلق میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کامل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا رہبر اور ہادی نہ بناوے۔ محبوب الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے۔ سچی اتباع آپ کے اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے، مگر افسوس ہے کہ آج کل لوگوں نے اتباع سے مراد صرف رفع یدین، عامل بالجہر اور رفع سبابہ ہی لیا ہے، باقی امور کو جو اخلاق فاضلہ آپ کے تھے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اپنی شامت اعمال کو نہیں سوچا، ان اعمال خیر کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے ترک کر دیا، اور ان کی بجائے خود تراشیدہ درود و وظائف داخل کر لی، اور چند کافیوں کو حفظ کر لینا کافی سمجھا گیا۔ بلہے شاہ کی کافیوں پر وجد میں آ جاتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض ان رقص و سرود کی مجلسوں میں دانستہ پگڑیاں اتار لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہی وجد ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی بدعتیں اور اختراعی مسائل پیدا ہو گئے۔ میں ان مخالفوں سے جو بڑے مشائخ اور گدی نشین اور صاحب سلسلہ پوچھتا ہوں، کیا پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود و وظائف اور چلہ کشیاں الٹے سیدھے لٹکنا بھول گئے تھے، اگر معرفت اور حقیقت شناسی کا یہی ذریعہ اصل تھے؟ فرماتے ہیں ایک طرف تو ظالم تباہ لوگ مجھ پر افطرا کرتے ہیں کہ گویا میں ایسی مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جو صاحب شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا الگ نبوت ہے، مگر دوسری طرف یہ اپنے اعمال کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ تو خود کر رہے ہیں جبکہ خلاف رسول اور خلاف قرآن ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے دل میں انصاف اور خدا کا خوف ہے تو کوئی مجھے بتائے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم اور عمل پر کچھ اضافہ یا کم کرتے ہیں، جبکہ اسی قرآن شریف کے موجب ہم تعلیم دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا امام اور حکم مانتے ہیں۔ سامعین کرام، آخر پر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسے دو اشعار پیش کرتا ہوں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور آپ کی روحانی زندگی اور اس حقیقی عاشق اور غلام صادق کے مرتبہ مقام کا گویا خلاصے کا نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں انی لقد احییت من احیائہ، انی لقد احییت من احیائہ واہن لے جازن فما احیانی، یعنی بے شک
میں آپ کے زندہ کرنے سے ہی زندہ ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے، اور مجھے کیا خوب زندہ کیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ اور آپ کی ابدی روحانی زندگی کے جو ثبوت میں پیش کرتا ہوں، اور جو حقیقت اور صداقت اسلام اور ثمرات حسنہ سے میں دنیا کو روشناس کرا رہا ہوں، اور قرآن کریم کے جو حقائق و معرف دنیا کے سامنے پیش کر کے اس آخری شریعت کو کامل و مکمل اور دائمی نجات کا ذریعہ قرار دے رہا ہوں، یہ سب کمالات اسی زندہ نبی کی نقد برکات ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم، یہ قطرہ ز بحر کمال محمد است۔ معارف کا یہ دریائے رواں جو میں مخلوق خدا کو دے رہا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر میں سے قطرہ ہے۔ اور حرف آخر جس پر خاکسار اس مضمون کو ختم کرے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عربی شعر ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، انی اموت ولا تموت محبتی، انی اموت ولا تموت محبتی، یدرا بے ذکر کا فی التراب ندائی۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مر جاؤں گا لیکن میری محبت کبھی نہیں مرے گی، قبر کی مٹی میں بھی تیرے ذکر کے ساتھ ہی میری آواز جانی جائے گی۔ یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا و باس انسانی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔